जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वॉच। मैं हूं अहमद सलमान अनीस। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी वॉच हमारा प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। और हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ नई खबरें लेके आते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, एक नई रिपोर्ट लेके आते हैं और शहर में मौजूद लोगों के मसाइल के ऊपर खुसूसी रोशनी डालते हैं। नाजरीन, आपसे हमारा जो सिलसिला है गुफ्तगू का वो जारी रहेगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले फॉर्मली जैसे मैं कहा करता हूं कि हमारे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों का फीडबैक। आप लोग अपनी आरा हमें भेजते हैं, अपना फीडबैक हमें भेजते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये प्रोग्राम जो है वो तरतीब देते हैं और आपके साथ रिपोर्ट्स जो हैं और जो लोगों का एक्सपर्ट ओपिनियन है वो शेयर करते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए एड्रेसेस के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी आरा, अपना फीडबैक, अपनी शिकायत, अपने इर्द गिर्द होने वाली बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते हम खुसूसी तौर के ऊपर बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके ज़ेर साया जो कमर्शियल प्लाजाज और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से। नाजरीन, इस हफ्ते हम इस मौजू पे इस वजह से बात करना चाहते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2 से 3 सालों के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तकरीबन 80 अरब रुपए से ज़्यादा की कमर्शियल प्रॉपर्टी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो नीलाम की है। सोचने की बात यह है कि जो इस वक्त इस्लामाबाद के पुराने प्लाजाज हैं, जो आप ब्लू एरिया में जाएं तो आपको देखने में मिलते हैं, या जो मराकज़ हैं, F6 मरकज़ ले लें, F7 मरकज़ ले लें, या जो शहर के और बड़े मराकज़ हैं, वहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं और जो पुराने प्लाजाज हैं उनका क्या हाल है, उनकी क्या सूरत हाल है, वहाँ पे पार्किंग के क्या मसाइल हैं, वहाँ पे आग बुझाने के आलात हैं या कि नहीं, लिफ्ट जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर सीडीए की बिल्डिंग कंट्रोल की जो है वो ख़ास तौर के ऊपर नज़र होनी भी चाहिए और वो इसके ऊपर जुर्माने और फाइन्स करते भी हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम जो है वो और चीज़ों के ऊपर नज़र डालें, सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो कमर्शियल प्लाजाज हैं और जो कमर्शियल एरिया है उसकी क्या सूरत हाल है। साथ ही साथ आपको इस रिपोर्ट में जो इस्लामाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है उस हवाले से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मालूमात जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं एक कंप्लीट रिपोर्ट ऑन द कमर्शियल एरियाज ऑफ इस्लामाबाद। वापस आएंगे और उसके बाद फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के चंद खूबसूरत और दिल फरेब शहरों में होता है, जिसकी बुनियादी वजह इस शहर की मागला की पहाड़ियों से कुर्बत और इस शहर का शहर इक्तदार होना है। दारुल हुकूमत होने की वजह से इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया की नजर का मरकज बना हुआ है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का हजूम इस शहर का खासा है। पिछले 60 सालों में चंद गांव और देहातों पर मबनी ये एक छोटा सा कस्बा अब लाखों लोगों की आबादी का एक जदीद मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है और वक्त के साथ साथ यहाँ की कारोबारी जरूरियात भी बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बैरून मुल्क से आकर भी लोग इस्लामाबाद में काम करते हैं, जिसकी वजह से आप आए दिन कमर्शियल प्लाजों और मॉल्स की तामीर देखते रहते हैं, जो देखने में तो बहुत खुश आइंद और काबिल सताइश है, मगर इनकी हकीकत बहुत भयानक और तारीख है। तामीरात के काम की वजह से असूली तौर पर तो शहर में बहुत तरक्की और खुशहाली होनी चाहिए, मगर सीडीए के तैयार करदा बायलॉज इतने कमजोर हैं और इनको इम्प्लीमेंट करने वाले अफसरान इतने राशि हो चुके हैं कि शहर इक्तदार में एक हिजान की सी कैफियत तारी है। हर कोई आपको परेशान और बौखलाया हुआ नजर आएगा। एक तरफ आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग यानी डेवलपर्स परेशान नजर आएंगे और दूसरी तरफ इनके तैयार करदा यूनिट्स खरीदने वाले खरीदार यानी इन्वेस्टर्स और असल कंज्यूमर्स भी आपको परेशान नजर आएंगे। और इसकी बुनियादी वजह सीडीए की नालायकी और नाअहली है, क्योंकि इतने बड़े शहर के मालिक यानी करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारान अपनी दुकान चमकाने के लिए कुछ ले और कुछ दे के असूलों पर आपको ऐसी सर्विसेज देते नजर आएंगे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। सीडीए ने गुज़िश्ता 3 सालों में होने वाली कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी से अरबों रुपए हासिल किए। हाल ही में यानी कि जनवरी 2023 में होने वाली कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी से 80 अरब रुपए हासिल किए गए। ये प्लॉट्स न्यू ब्लू एरिया, मराकज में मौजूद मार्केट्स, पार्क एनक्लेव और शहर के दूसरे हिस्सों में मौजूद हैं। सीडीए के ताजा ऐलान के मुताबिक एक और नीलामी मई के पहले हफ्ते में मुतवक्का है, जिसमें पेट्रोल पंप्स, स्कूल्स, होटल्स और दीगर कमर्शियल प्लॉट्स बेचे जाएंगे और एक मरतबा फिर अरबों रुपए की दिहाड़ी लगेगी और बहुत से अफसरान इससे फैज़याब होंगे। नाजरीन, आपके लिए और हमारे लिए ये सवाल तशवीशनाक है, क्योंकि शहर इक्तदार का हाल आपके सामने है। टूटी सड़कें, ट्रैफिक जैम, बिजली, गैस और साफ पानी को तरसते लोग सीडीए की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत
मजबूत हैं। जिन कमर्शियल प्लाजों की नीलामी से अरबों रुपए वसूल किए जाते हैं, इनका हाल इतना खराब है कि बाज़ औक़ात इन प्लाजाज में जाते हुए डर लगता है। टूटी लिफ्ट्स, आग बुझाने के आलात गायब, टपकती छतें और खस्ता दीवारें अपना हाल खुद सुनाती हैं, और सीडीए के बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन का भी। सबसे पहले नजर डालते हैं उन पुराने प्लाजास पर जो ब्लू एरिया की पट्टी में आप देखते हैं। यहाँ शायद ही कोई ऐसा प्लाजा हो जहाँ लिफ्ट का इंतजाम हो। अक्सर प्लाजास की लिफ्ट है ही नहीं, फिर कुछ जगह के ऊपर लिफ्ट्स है मगर काम नहीं करती। जहाँ काम करती हैं, अगर आपको इन लिफ्ट्स को इस्तेमाल करना पड़े तो आप कलमे पढ़ते हुए इनका इस्तेमाल करेंगे, और ये सब आपके जज्बा ईमानी का एक छोटा सा टेस्टर होगा। आपको हर प्लाजे में खुली तारें, खुले गंद के ढेर और लाइट्स के नाकिस निज़ाम नजर आएंगे। पुराने प्लाजे का जी जो जितने भी प्लाजे हैं उनका प्रॉब्लम मेन तो ये है कि काफ़ी अरसे से बने हुए हैं और खस्ता हाल हैं, और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एक ओनर नहीं है, उसमें मुख्तलिफ ओनर्स हैं। अगर आप उनकी देखें इलेक्ट्रॉनिक की जो केबल वगैरह हैं वो देखें, सीढ़ियों की हालत देखें, बाथरूम की हालत देखें तो इंतहाई खस्ता हैं। और सीडीए इस पे कोई एक्शन नहीं लेता। सीडीए की शायद कोई पॉलिसी नहीं है इस पे, और लोगों को भी चाहिए, मैं इसमें सीडीए की कुताहियों से हट के अगर ये बात करूं कि हम लोगों को भी चाहिए कि इसमें एक कमेटी बनाई जाए हर प्लाजे की, और सब ओनर इकट्ठे होकर इन चीज़ों को अगर ठीक किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, और लोगों के लिए भी एक आसानी हो जाएगी। जो उनके क्लाइंट्स आते हैं उनका आना जाना आसान हो जाएगा, और डेफिनेटली बिजनेस करने वालों को और ओनर दोनों को फ़ायदा होगा। पेशतर प्लाजास में आग बुझाने के आलात हैं ही नहीं। जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे अक्सरियत के आग बुझाने के आलात एक्सपायर्ड हैं, और ये बात बहुत खतरनाक है क्योंकि एक्सपायर्ड आग बुझाने के आलात आग को मजीद भड़काते हैं। लेकिन कोई यहाँ आकर इन पर जुर्माना करे तो मामलात सही हों, मगर करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला इनसे सिर्फ रिश्वत का भत्ता वसूल करने पर मामूर है, जिसकी वजह से आए दिन प्लाजों में आतिशज़दगी के वाकयात देखने को मिलते रहते हैं। नाजरीन, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि सीडीए के अमले के पास किसी ऊंची इमारत की आग बुझाने का इक्विपमेंट ही नहीं है। मिसाल के तौर पर सेंटोरस मॉल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए भी फौज की ही मदद ली गई थी। तो सवाल ये है कि सीडीए जो इतनी जल्दी और तेजी से पैसे बटोरने के लिए कमर्शियल नीलामी बगैर प्लानिंग और मरबूत हिकमत अमली के क्यों कर रहा है? सीडीए तो खैर बदकिस्मत से जी वहाँ तो सिलसिला कुछ चेंज है। वहाँ पे करप्शन का बाजार हमेशा से गर्म है। मैं भी पिछले 22 साल से इस चीज़ को देख रहा हूँ। वहाँ तो पैसा दें, जो आपने चीज़ करानी है हो जाएगी। बाद में जब कोई इशू बनते हैं उस टाइम सीडीए को जाग आती है। और ये हकीकत है कि बिलियर है कि किसी प्लाजे में भी कुछ चंद प्लाजों को छोड़ के किसी प्लाजे में ऐसी आग बुझाने की ऑप्शन मौजूद नहीं है। और कुछ ऐसे प्लाजे हैं जो बिल्कुल आखिरी पोजीशन में है, जिस तरह के ज़लज़ले में उनके लिए वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कोई सीडीए की टीम विजिट नहीं कर रही कि क्या यहाँ लोगों को बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी तरह की ऐसी पॉलिसी सीडीए के पास मौजूद नहीं है। अगर है तो उस पर अमल नहीं हो रहा। हाल ही में न्यू ब्लू एरिया में अरबों रुपए के प्लॉट्स फरोख्त कर दिए गए और उन पर बुलंदो बाला इमारतें भी तामीर हो रही हैं। जब मुस्तकबिल में इन इमारतों में खुदा न ख्वास्ता ऐसे नाखुशगवार वाकयात होंगे तो सीडीए आग कैसे बुझाया करेगा? सीडीए ने जनवरी 2023 में एक मुहिम शुरू की। वो बिल्डिंग्स जिनके अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे उन पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने किए गए। मगर इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक खत लिखकर ये कार्रवाई रोकने की गुजारिश की और ये नुक्ता उठाया कि सीडीए ने लोगों को ये इकदामात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। सोचने की बात है कि ये इकदामात तो उस वक्त करने चाहिए थे जब ये बिल्डिंग्स तामीर की गई थी, ना कि इन बिल्डिंग्स की तामीर के 25 साल के बाद या सीडीए के जुर्माना करने के बाद। देखिए, जो जफर बख्तावरी साहब ने वो बात की है वो इसलिए ठीक है कि कोई भी चीज़ है उसका हल एक दिन में नहीं होता। जब आपकी कुताहियाँ पिछले कई सालों से हैं तो उसके लिए अचानक आप आके वो धावा बोल दें तो डेफिनेटली हम भी एक लीड कर रहे हैं। ताजरान को उनकी शिकायत आती है हमारे पास, हम भी ताजरान के साथ खड़े हो जाते हैं और वो जायज़ खड़े होते हैं इसलिए कि आप पूरे गंद को चंद दिनों में हल करने की कोशिश ना करें, उसकी एक पॉलिसी बनाएं और वो हम जो नुमाइंदे हैं हमारे तक पहुंचाएं। हम आगे उसको अपने मराकज़ में तमाम लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और जो चीज़ें हैं उसको हल करने में हम सीडीए की सपोर्ट करेंगे। इसी तरह ब्लू एरिया के पुराने प्लाजास में एक और सूरत हाल बहुत संगीन है और वो है इमरजेंसी एग्जिट्स का ना होना।
ब्लू एरिया के पुराने प्लाजों में आतिशज़दगी, जलजिले या किसी और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी एग्जिट्स हैं ही नहीं। लोग इमरजेंसी में भी रोजमर्रा की मौजूदा सीढ़ियां ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक मरतबा फिर बाय लॉज की खुली खिलाफ वर्जी है और खुले आम हो रही है। अब न्यू ब्लू एरिया में ऐसे क्या इकदाम किए जाएंगे कि इन तमाम बाय लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। नाजरीन, ये तो हैं रोजमर्रा के जरूरी मामलात जिनके ऊपर एक मरबूत हिकमत अमली या पॉलिसी की जरूरत है, मगर इन सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। अगर आप दिन के वक्त ब्लू एरिया या किसी भी मरकज में चले जाएं या किसी भी मेन रोड पर जाएं तो ट्रैफिक जैम और पार्किंग की इतनी गंभीर सूरत हाल आपको नजर आएगी कि आप झुंझला उठेंगे। दफ्तरी औकात में आपको सही पार्किंग मिल जाए ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सीडीए ने प्लाजे बेचते वक्त ये बात तो सोची ही नहीं थी कि आने वाले वक्तों में लोगों के पास गाड़ियां भी हो सकती हैं। लिहाजा आपको मेन रोड्स पर लोगों की गाड़ियां गलत पार्क की हुई नजर आएंगी और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार इस बेहंगम ट्रैफिक को नाकामी से संभालते हुए नजर आएंगे और सीडीए के अफसरान अपनी नालायकी पर हमेशा की तरह गायब। एक खबर सुनने में आई है कि सीडीए ने नए बायलॉज के मुताबिक न्यू ब्लू एरिया की इमारतों में बेसमेंट या अंडरग्राउंड पार्किंग लाजमी करार दी है, लेकिन इससे इन दफातर के विजिटर्स और सड़क की ट्रैफिक पर कितना असर पड़ेगा ये मुस्तकबिल में पता चलेगा। फिलहाल इस्लामाबाद के शहरी इसी ख्वारी से गुजरेंगे। इस पार्किंग के गंभीर मसले को हल करने के लिए ब्लू एरिया की एन बीच एक पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि लोग यहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके ब्लू एरिया में अपने काम करेंगे। इस तरह इस पार्किंग का मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदाजे और रिसर्च के मुताबिक ये एक और नाकाम प्रोजेक्ट होगा क्योंकि इस पर भी ज्यादा सोच विचार नहीं की गई। नाजरीन, सेवर फूड के साथ ये पार्किंग प्लाजा इसके मुल्हिका प्लाजास के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, पूरे ब्लू एरिया के लिए नहीं। सीडीए के मुताबिक लोग यहाँ पर गाड़ियां पार्क करेंगे, पैदल इर्द गिर्द के दफातर चले जाया करेंगे, आगे के दफातर जाने के लिए मेट्रो बस का इस्तेमाल करेंगे। इसी से ब्लू एरिया में पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। हमारे मुताबिक ये सब काम इस्लामाबाद के परेशानियों की सोच के मुनाफी है। आजकल के लोग लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से गाड़ियां अपनी नजर के सामने रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद के अक्सर रिहायशी दुकान के करीब तरीन पार्किंग ढूंढते हैं। अक्सर लोगों का दिल होता है कि उनकी गाड़ी किसी तरीके से दुकान के अंदर ही चली जाए। सोच के एतबार से ये इस्लामाबाद के रिहायशियों और शहरियों की शान के खिलाफ है। हमारी रिसर्च और अंदाजे के मुताबिक ब्लू एरिया में कम अज कम ऐसे 3 पार्किंग प्लाजाज होने चाहिए। असल में पार्किंग का जो प्रॉब्लम है, मैं क्योंकि ब्लू एरिया में बैठा हूँ, मैं ब्लू एरिया की जो चीज़ को पहले डिस्कस करूँगा। ब्लू एरिया में प्रॉब्लम जो इस टाइम पार्किंग का है आपके सामने है। कहीं भी किसी भी क्लाइंट को अपने जिस ऑफिस में जाना होता है उसके करीब तरीन कहीं पार्किंग नहीं मिलती। हमने अपने पिछले दौर में एक पार्किंग की अप्रूवल कराई जो कि सेवर के साथ बिल्डिंग बन रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इसके अलावा डिवाटसन के सामने जगह मौजूद है, एक इधर पीछे जगह मौजूद है। सीडीए को वहाँ भी पार्किंग प्लाजे शुरू करने चाहिए। जो इनकी पुरानी कोताहियाँ हैं उससे को अब कवर करना चाहिए। फिर भी ये चीज़ पूरी नहीं होगी। ये सामने ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट भी हमने कई दफ़ा चेयरमैन साहब को मिले, पिछले जो चेयरमैन साहब थे उनको, कि ये ग्रीन बेल्ट को जितने तक पार्किंग प्लाजे नहीं बनते इसको पार्किंग बनाया जाए। इसको बनाने से कम अज़ कम ब्लू एरिया के जो ताजर हैं उनका बिज़नेस बेहतर हो जाएगा। पार्किंग की वजह से काफ़ी डैमेज हो रहा है बिज़नेस। तो आप जो बात कर रहे हैं अगले ब्लू एरिया की, अगली जो इन्होंने सारी एक्शन की है, बहुत बड़ी रकम में सारी एक्शन हुई है, वहाँ पे भी इन्होंने अगर डबल बेसमेंट दे भी दी है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेंटोरस की मिसाल आपके सामने है। सेंटोरस की डबल पार्किंग है नीचे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम रहता है। साथ जो प्लाट है वो भी उन्होंने लिया हुआ है, वहाँ भी पार्किंग पूरी नहीं हो रही। तो अगर वहाँ नहीं हो रही तो कल वहाँ कैसे होगी? आज ही मेरे ख्याल में सीडीए को वहाँ आंखें खोलनी चाहिए और पार्किंग का बंदोबस्त इसके अलावा अगले एरिया में ज़रूर करना चाहिए, वरना सारी चीज़ें आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक मसाइल लेके सामने आएंगी। नाजरीन, सीडीए की बंदर छलांगों और फुर्तियों से तो हम सब वाकिफ ही हैं। 2022 में सीडीए ने इलीगल स्ट्रक्चर्स हटाने के लिए 1142 ऑपरेशंस किए और 6295 गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स गिराए जो कि फुटपाथ, मार्केट्स, रोड्स और ग्रीन बेल्ट्स पर मौजूद थे। इन पर भारी जुर्माने भी किए गए और तकरीबन 40 लाख से ज्यादा रकम वसूल की गई। मगर आप किसी भी मरकज या मार्केट का जायजा लें तो आपको सूरत हाल वैसी की वैसी ही नजर आएगी, क्योंकि करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ऑपरेशन तो करते हैं मगर कुछ दिन बाद रिश्वत
لے کر ان کو پھر کام کرنے دیتے ہیں اور یوں یہ مسئلہ ویسے کا ویسا ہے اور ایسے ہی جاری رہے گا۔ اب جائزہ لیتے ہیں اسلام آباد کی چھوٹی مارکیٹس اور مراکز کا۔ تقریباً ہر مارکیٹ میں آپ کو ریڑھی بان اور سائڈ پر موجود چپس، کپڑے اور مختلف چیزوں کے ٹھیلے نظر آئیں گے جو کہ فٹ پاتھ پر چڑھتے ہوئے لوگوں اور راہگیروں کے لیے ایک عذاب ہے اور سی ڈی کے لیے بھتہ اور رشوت لینے کا ایک اور ذریعہ۔ سی ڈی ان چھوٹے چھوٹے دکانداروں پر روب جھاڑ کر اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے۔ با اثر لوگ اربوں روپے کا کھلے عام غبن کرتے ہیں اور سی ڈی اے سوتا رہتا ہے۔ اصل میں جو بھی مراکز ہیں تمام مراکز میں یونین موجود ہے، نمائندے موجود ہیں، آپ کے جو تاجر ہیں ان کے نمائندے ہر مراکز میں موجود ہیں، لیکن کبھی بھی سی ڈی اے نے کسی مراکز کے جو نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی نہیں بناتے، اور دوسرا ہر مرکز سے اسلام آباد سے اربوں روپے کا ریونیو سی ڈی اے کو جاتا ہے، اور سی ڈی اے کو چاہیے کہ اس اربوں کے ریونیو کو کچھ نہ کچھ حصہ ہر مرکز کے اوپر لگائے، فٹ پاتھ کو ٹھیک کیا جائے، باتھ روم جو ہے لیڈیز کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے ہر مرکز کے اندر، اس کو ٹھیک کیا جائے، اور لائٹس ہے، لائٹس اگر آپ بلیورے کو دیکھیں تو بلیورے مغرب کے بعد بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اینڈ جا کے سی ڈی پہ ہی سارا یہ گند جاتا ہے اور انہی کا ہی کوتاہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ F7 مرکز میں موجود صفا گولڈ مال یا F10 مرکز میں موجود ایمپوریل مال پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان پلازاز پر اضافی فلورز بنائے گئے ہیں، اور جب یہ فلورز بن رہے تھے اور لوگوں میں بیچے جا رہے تھے تو سی ڈی اے حسب معمول سو رہا تھا، اور کیونکہ یہ اربوں روپے کے پروجیکٹس تھے تو یقیناً مال اوپر تک چلا ہوگا۔ اسی وجہ سے ارباب اختیار اور سرکار ایک لمبے عرصے تک خاموش رہی اور پروجیکٹ کے ڈیولپرز نے اپنا کام کر دکھایا۔ صفا گولڈ مال F7 کے مالکان پر تو بعد میں نیب اور FIA کی انکوائریز بھی ہوئی اور سی ڈی اے کے کچھ افسران کو جیل بھی ہوئی، اور ایمپوریم مال F10 کے مالکان پر F10 تھانے میں FIRs، مگر یہ سب سی ڈی اے کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے ممکن ہوا اور نقصان صرف عام عوام کا ہوا۔ نہیں، جب میں آپ کو پرانی بات کروں، آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا، اس ٹائم میرے پاس کوئی عہدہ وغیرہ نہیں تھا، ویسے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی تھی وہاں کہ G11 سے آگے جو مہر آبادی کا علاقہ ہے وہاں پہ آبادی آج آپ کو پتہ ہے بہت بڑا شہر بس رہا ہے، تو اس ٹائم چند دکانیں بنی تھی تو سی ڈی اے ان کے ساتھ کھڑا تھا بنانے میں۔ جب وہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر یہ آپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے رشوت لے کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، جب بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہیں کہ آپریشن کر رہے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے مختلف ادارے جو ہیں وہ کرپشن کا شکار ہیں، وہاں پہ ایمانداری سے کام نہیں ہوتا، اور آج بھی اگر بات کریں تو سی ڈی اے کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی کام میرٹ پہ نہیں ہوتا، اور کسی افسر کو اپنے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اور اگر احساس ہو تو میرے خیال میں جو چیزیں اتنی زیادہ ہونے کے بعد ان کی آنکھیں کھولتی ہے وہ اسٹارٹنگ میں ان کی نظر میں ہوتی ہے اور ان کو ایکشن اس ٹائم لینا چاہیے، لیکن نہیں لیا جاتا۔ ناظرین، اسی طرح کی صورتحال اسلام آباد کے انڈسٹریل ایریا کی بھی ہے۔ اسلام آباد کے پرانے ماسٹر پلان کے مطابق I9 اور I10 کو انڈسٹریل ایریا کے طور پر مختص کیا گیا تھا، اور اسی طرح کہوٹا ٹرائنگل انڈسٹریل ایریا بنایا گیا تاکہ یہاں کی لوکل انڈسٹری کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے، مگر یہ ماضی کا قصہ ہے۔ موجودہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان انڈسٹریل ایریاز کے شہر کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے شہریوں کی زندگی تو عذاب بن ہی چکی ہے، ساتھ ہی وہ انڈسٹریلسٹ جن کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی تھی وہ بھی مسائل کا شکار نظر آتے ہیں اور ایک نئے انڈسٹریل زون کے لیے سالوں سے کوشاں ہیں، مگر بے شمار وعدوں کے باوجود ابھی تک سرکار کوئی بھی کام کرنے سے قاصر ہے اور ان انڈسٹریلسٹ سے کیے ہوئے وعدے ابھی تک وفا نہیں کیے جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ اس وقت انڈسٹریل ایریاز کے جائزہ لیں تو یہاں پہ آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ناقص سیوریج کا نظام، گندی لائٹنگ اور بہت سے اور مسائل دیکھنے کو ملیں گے، جس کی وجہ سے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے عہدیداران بہت شدید پریشان ہیں اور کئی دفعہ کئی حکومتوں سے
से गुजारिश कर चुके हैं कि उनको शहर से बाहर एक इंडस्ट्रियल जोन मुख्तस करके दिया जाए ताकि ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री का रश शहर से बाहर मुंतकिल किया जा सके। मगर लगता है कि सीडीए को अभी तक रिश्वत के पैसे ठीक तरीके से पहुंचे नहीं। इसी वजह से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे काम बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी का हर नया आने वाला चेयरमैन कारोबारी तबके को यकीन दिलाता है कि वो चंद ही दिनों में नया इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऐलान करने वाला है, और होता कुछ भी नहीं। मजबूरन यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हत्तार, फैसलाबाद और दूसरे इंडस्ट्रियल जोन्स में इन्वेस्ट करने पर मजबूर हैं। सीडीए यानी करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमेशा की तरह कुछ ले और कुछ दे के सुनहरी असूलों पर अपनी नालायकियां जारी और सारी रखे हुए है। नाजरीन, तो ये है हाल शहर इक्तदार में कमर्शियल एरियाज का, यहाँ के कारोबारी अफराद का और यहाँ के शहरियों का। ये सब कुछ देखने और जानने के बाद हमारे और आप सबके लिए सोचने और पूछने की बात यह है कि इस्लामाबाद और इसके शहरी इतनी कमर्शियल जमीन का करेंगे क्या? क्या सीडीए इतनी बड़ी कमर्शियल नीलामी के लिए तैयार है? यानी क्या सीडीए इनको बरवक्त बिजली, गैस, पानी, पार्किंग और पक्की रोड्स जैसी फैसिलिटीज दे पाएगा? इस नीलामी और अरबों रुपए की कमाई से एक आम शहरी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? इसका माहौलियात पर कितना और क्या असर होगा? यानी हमारा सर सब्जो शादाब इस्लामाबाद कितना सब्ज रह जाएगा और इस पर कितने तामीराती प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे? ये वो सब सवाल हैं जिनके बारे में ना तो पहले सोचा गया और ना ही अब कोई तवज्जो दी जा रही है। और इस सब की वजह बहुत साफ है। जब अरबों रुपए खुद चलकर घर आ रहे हों तो सवालों जवाब की क्या जरूरत है? अपनी जेबें भरें और लोगों को ख्वार होने दें। क्या फर्क पड़ता है? चेयरमैन साहब को जी, मैं पहले जिस तरह कहा, मेरा आज भी है कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत कैपिटल है और इसकी खूबसूरती को मज़ीद बेहतर करने के लिए, इसको कायम रखने के लिए इनको मुख्तलिफ इक़दाम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह सबसे बड़ा प्रॉब्लम तमाम मराकज़ के अंदर पार्किंग का है। हर मरकज़ के अंदर पार्किंग का बंदोबस्त किया जाए, वहाँ पार्किंग प्लाजे बनाए जाएँ और तमाम ग्रीन बेल्ट जो हैं वहाँ पे आपके ये बनाने चाहिए, वॉकिंग ट्रैक बनाने चाहिए। कुछ में है, कुछ को और ज़्यादा करना चाहिए। हर मरकज़ के अंदर बाथरूम वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा ग्रीनरी का ख्याल रखना चाहिए। तो जितने तक ऊपर से चेयरमैन साहब नीचे एक्शन नहीं लेंगे, ये नीचे कहीं काम नहीं होगा और चेयरमैन साहब को फ्रंट लाइन पे यहाँ आना पड़ेगा। हमारी तमाम अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि खुदारा इस खूबसूरत शहर में तरक्याती काम जरूर करें, मगर इसमें लोगों की आसाइश और सहूलत का जरूर ख्याल करें ताकि ये शहर अपनी पूरी खूबसूरती और डेवलपमेंट की वजह से बाकी पाकिस्तान के लिए एक हकीकी मिसाल बने और आइंदा आने वाले वक्तों से बगलगीर होने के लिए तैयार भी हो। जी नाजरीन, ये थी रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा कि इस्लामाबाद में अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका क्या हाल है। अगर आप किसी भी पुराने प्लाजा के अंदर जाएं तो इंसान कलमा पढ़ते हुए जाता है, कलमा पढ़ते हुए आता है, इसलिए क्योंकि वहाँ की लिफ्ट्स, गंदगी के ढेर, तारों की जो डक्ट्स हैं वो, सीवरेज के निज़ाम, सब कुछ बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ है और सीडीए इसके ऊपर खामोश है। ये बात तवज्जो तलब इसलिए है कि जब कुदरती आफात आती हैं, जैसे ज़लज़ला है, तो क्या होगा, ये बिल्डिंग्स क्या ठहर पाएंगी या कि नहीं। साथ ही साथ जो न्यू ब्लू एरिया है जिसके अंदर मज़ीद अरबों रुपए के प्लॉट्स जो हैं वो बेचे गए हैं और यहाँ पे बुलंदो बाला इमारतें तामीर की जाएंगी, यहाँ पे क्या इंतज़ामात होंगे। अभी हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने एक्सपर्ट से, उनका ओपिनियन लेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आपसे जिस तरह आप लोगों ने रिपोर्ट अपनी शेयर की इस हफ्ते की, वी वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह जो कमर्शियल एरियाज हैं वो इस्लामाबाद के अंदर सेल आउट किए जा रहे हैं, अरबों रुपए की सेल और रेवेन्यूज़ जो हैं उससे अर्न किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको कोई बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नहीं दी पाते। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर के प्रेसिडेंट एहसन बख्तावरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। सर, आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर कमर्शियल प्लाजाज हैं ब्लू एरिया के अंदर पुराने, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस हवाले से क्या आप लोग जो ट्रेडर्स हैं और जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको बारहा रिमाइंड कराती है सीडीए कि आप अपने आप को कंप्लाइंस की तरफ लेके आएँ, वो नहीं कंप्लाई कर पाते, आपका उसके ऊपर क्या टेक है? ब्लू एरिया में बहुत सारे प्लाजाज ऐसे हैं जहाँ पे जो बिजली के मीटर्स हैं वो बेसमेंट में लगे हुए हैं और अक्सर 1-2 महीने के बाद वहाँ पे आतिशज़दगी का वाक़या पेश आ जाता है और
لاکھوں روپے کا سامان جل کے خاک ہو جاتا ہے. تو ہم نے آئسکو کے ساتھ بھی کافی کوارڈینیشن کی اور اس کے پازیٹیو ایسپیکٹ یہ کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسلام آباد چیمبر میں کمپلینٹ سیل شروع کر دیا ہوا ہے کہ بزنس کمیونٹی سے لوگوں کو جو بھی مسائل ہوں گے وہ یہاں پہ ون ونڈو پہ ایڈریس ہوں گے. اسی طرح سے جو آپ بلو ایریا کے پلازوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, دیکھیں سی ڈی اے ٹیکس بھی کلیکٹ کرتا ہے, پانی کا کنیکشن بھی وہاں پہ نہیں ہے, واش رومز بھی نہیں ہیں, اور یہ وہ سب چیزیں جو ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سی ڈی اے یہ نہیں کر سکتا تو یہ جو ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں, الیکٹڈ یونینز ہوتی ہیں پلازوں کی مارکیٹس کی, آپ یہ چیزیں ان کو دے دیں کہ وہ بنائیں اور اس کے اوپر کوئی فیس رکھیں اور اس کو خود ہی وہ لوگ آپریٹ کریں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ٹوائلٹ کے ایشوز ہیں, بہت سارے پلازوں میں لفٹس نہیں چل رہی, وہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے, وہاں پہ پانی اتنا قیمتی چیز ہے, پانی وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے رائٹ جگہ پہ پیسے انویسٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ سے زیادہ کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں. سر وہ غالباً ہم نے جتنا ریسرچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سی ڈی اے اپنی ہی تعین اپنی ہی ریسرچ کرتی ہے, خود اپنی ہی پالیسی بناتی ہے, کسی سے پوچھنا وہ لوگ مناسب سمجھتے نہیں, کسی کو پالیسی کے اندر انوالو کرنا ان کے شایان شان نہیں ہے. اسی وجہ سے شہری جو ہیں وہ یہ آئے دن اس پورے کے پورے عذاب سے جو ہے وہ کنسسٹنٹلی گزرتے ہیں. ہمارا خیال یہ تھا سر کہ اسلام آباد چیمبر کیونکہ پورے کے پورے اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کی ریپرزینٹیو ہے اور آپ لوگوں کی سنوائی سی ڈی اے تک ہے. اب مسئلہ یہ کہ آپ لوگوں کی بات سننے کے بعد بھی وہ نظر انداز کر دی جاتی ہے, اس کے اوپر وہ ایکشن ویسے نہیں لیا جاتا. ایک جو چیز اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ریونیوز سی ڈی اے ارن کر رہا ہے. تقریباً گزشتہ 3 سالوں کے اندر 80 ارب روپے سے زیادہ کے کمرشل پلاٹس کی نیلامی ہوئی ہے. حالیہ جو نیلامی ہوئی 2023 جنوری کے اندر اس سے 22 ارب روپے کے ریونیوز ارن کیے گئے. اس کے باوجود بزنس کمیونٹی کے اوپر اس پیسے کی انویسٹمنٹ واپس نہیں ہوئی. 1. دوسرا, یہ جو اتنی کمرشل ایکسپینشن اس شہر کی جا رہی ہے, کیا اسلام آباد میں اس کی ضرورت بھی ہے؟ ایک. اور دوسرا, اگر ضرورت ہے تو کیا پارکنگ کے مسائل جو نیو بلو ایریا ہے وہاں پہ جو یہ آتش زدگی کے خدا نخواستہ واقعات ہوں گے تو پھر ہم ان کو کیسے ڈیل کریں گے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. سب سے پہلے تو یہ جو اتنی ہائی رائز بلڈنگز کی جن کی پرمیشن سی ڈی اے نے خود دی ہے, ان کی جو فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ ہے یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا یہ جس طرح سے آپ نے بتایا 100 بلین سے زیادہ کی پچھلی جو نیلامیاں ہوئی ان کے پاس فنڈز جمع ہوئے, ان کو ایٹ لیسٹ فوری طور کے اوپر فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ خریدنا چاہیے. اور یہاں پہ شاید 200 فٹ تک کی ان کے پاس صلاحیت ہے کہ یہ وہاں تک فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن ویئرز جو یہاں پہ اپروولز ہیں وہ 600 فٹ سے اوپر کی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ سی ڈی اے کو یہ چاہیے کہ وہ اس میں انویسٹ کرے اور ایک کمپلیٹ جو ایکوپمنٹ ہے وہ امپورٹ کر کے یہاں پہ اسلام آباد کی جو پراپرٹیز ہیں بڑی مہنگی ہیں اور جو سی ڈی اے نے سیل کی ہوئی ہیں ان کے لیے وہ یہاں پہ لے کے آئیں. اور اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ گورنمنٹ کو یہ کہیں کہ وہ 4-5 بلڈر جو مل کے اس کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس کو ڈیوٹی فری کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو نیو بلو ایریا کی بات کی کہ کیا اس کی ضرورت ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھتے رہنا چاہیے اور کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی رہے گی تو اس کے ساتھ بہت ساری الائڈ انڈسٹریز بھی چلتی ہیں. لیکن سر یہاں پہ یہ ہے کہ سی ڈی اے کب تک پلاٹ بیچ کے لوگوں کو اپنی سیلریز دیتا رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ سی ڈی اے کے پاس بیچنے کے لیے زمین نہیں رہے گی اور تو پھر جو سی ڈی اے کا سٹاف ہوگا اس کو وہ سیلریز کہاں سے دیں گے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے کو ایسے پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں سے وہ سورس آف ارننگ بھی بنے سی ڈی اے کے لیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح ابھی یہ جو گرین بس کا منصوبہ اس گورنمنٹ میں انہوں نے کیا ہے بسز کا, یہ بہت اچھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کو فردر اسلام آباد کے جتنے بھی وہ ہیں وہاں پہ ان کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. B17 سے لے کے روات 12 سے لے کے ایئرپورٹ تک پورے شہر میں ہمارے
ان بسیز کا ایک جال بچھا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ایزیلی اس کے اوپر سفر کر سکے. اور جب لوگ بسیز پہ سفر کریں گے تو ہر بندہ ایک گاڑی میں ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے, اس سے ہمارا جو فیول ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارا جو فارن ریزروز ہیں اس کے اوپر ضائع ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو دونوں کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ اچھی سفری سہولیات جو ہیں سٹیزنز آف اسلام آباد کو پرووائڈ کی جائیں. سر آپ نے جس طرح یہ بات کیا, میں یہ اکثر جو ہے پوائنٹ ریز کرتا ہوں کہ ہم ڈیولپمنٹ تو بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, کنسٹرکشن ہونی چاہیے, اس سے اکانومی کا ایک پورا کا پورا جو پہیہ ہے وہ موومنٹ میں آتا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. لیکن جو سی ڈی اے کی پرفارمنس جب آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک جہاں پہ بنائی جاتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی, اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 3-4 سال لگ جاتے ہیں. آپ کی خود ہی ابھی حالیہ ملاقات ہوئی گورنر پنجاب سے, اس میں آپ نے ایشو ریز کیا اسلام آباد آئی جی پی پرنسپل روڈ کے حوالے سے, راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے, اور جو یہ جو روڈ کی کنسٹرکشن کا بیسکلی جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اسلام آباد ایکسپریس وے کا بھی ضرورت نہیں تھی اور زیادہ توجہ طلب معاملات تھے, ان کو بعد میں کیا جا سکتا تھا. اس حوالے سے سی ڈی کنسٹرکشن کے پروجیکٹ شروع تو کر دیتا ہے لیکن ان کو ختم نہیں کر پاتا. پارکنگ کا بلو ایریا کے اندر بہت لمبے عرصے سے مسئلہ تھا, اب جا کے خدا کر کے ایک پارکنگ پلازا غالباً سیور پلازے کے ارد گرد جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سی ڈی از اے لٹل سلو ان ریئیکٹنگ؟ سر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیور فوڈ کے ساتھ پارکنگ پلازا بن رہا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بھی اگلے 5 سال تک بن سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے, جس ٹائم پہ وہ پروجیکٹ ایوارڈ ہوا تھا اس وقت شاید سٹیل 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ روپے ٹن تھا, اور آج سٹیل تقریباً 3 لاکھ روپے ٹن پہ پہنچ گیا ہوا ہے, اور وہ سارا سٹیل سٹرکچر کا پروجیکٹ ہے. تو سی ڈی اے کو ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ وہ پروجیکٹس جو وہ پہلے دے چکے ہیں اور جن بلڈرز کو انہوں نے دیے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, اگر بالکل وہ رک جائے گا, کام بالکل خراب ہو جائے گا, وہاں سے نالا بھی گزر رہا ہے, تو اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے شیپ اپ کرنا مشکل ہوگا. اگر اس میں کوئی ایسی گنجائش ہو کہ جو پرائس ایسکیلیشن ہوئی ہے وہ اس کا فیکٹر ان پٹ کر کے, یہ جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں جو رک گئے ہوئے ہیں, کافی سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو رک گئے ہوئے ہیں, اور ان کے اگر یہ پرائس ایسکیلیشن کو بیچ میں ان پٹ کر کے وہ سی ڈی اے جلدی سے اگر ان کانٹریکٹر کے ساتھ بیٹھے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس کو آگے چلاتے رہیں, ادروائز یہ جو پروجیکٹس جن کے آپ نے نام لیے یہ بھی رک جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ آؤٹ آف پاکستان جا کے اپنے روڈ شوز کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے پلاٹس بیچتے ہیں, جس سے پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے اور فارن ریزروز بھی آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے اپنے روڈ شوز کریں اور اوورسیز پاکستانیز کو یہ والے پلاٹس بیچیں. بے شک ان کو ایز کمپیئر ٹو روپی ٹرم تھوڑے سستے بیچنے پڑیں, لیکن اس سے کیا ہوگا کہ ان کے پاس ڈالرز بھی آئیں گے اور فارن ایکسچینج اور اب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. لیکن چیز یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے, سوچنے کا ٹائم چاہیے, تھوڑا لینتھی پروسیجر ہے. یہ پروسیجر آسان ہے, پلاٹ کی آکشن کی, فوراً پیسے آ گئے اور ختم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سی ڈی اے کو ابھی اتنے زیادہ پلاٹ انہوں نے آکشنز کر دیے ہوئے ہیں, اب انہیں تھوڑا اس کے اوپر رکنا چاہیے اور یہ پلاٹس اوورسیز پاکستانیز کو بیچنے چاہیے تاکہ پاکستان میں فارن ریزروز آئیں. سی ڈی اے کی پرفارمنس کے حوالے سے جو بات کریں, انٹرنیشنل روڈ شوز کے حوالے سے سی ڈی اے کی جو بات کریں, سر سی ڈی اے نے 1989 کے اندر E12 کے اور D12 کے پلاٹس بیچے تھے. 34 سال ہو گئے, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اس کے اندر پیسے انویسٹ کیے اور 34 سالوں کے اندر سی ڈی اے ابھی تک ان لوگوں کو ان کے پوزیشن نہیں دے سکا. 15 اور نئے سیکٹر سی ڈی اے نے اناؤنس کر دیے. 15 more new sectors are coming here in اسلام آباد, جن میں سے اکثریت کی لینڈ ابھی تک سی ڈی نے ایکوائر نہیں کی لیکن زمین آگے لوگوں کو بیچ دی ہوئی ہے. یہی کام اگر کوئی پرائیویٹ سوسائٹی کا اونر کرے تو اس کے اوپر نیب کی انکوائریاں, ایف آئی آرز اور یہ باقی سارے کے سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں جب خود سی ڈی اے اپنے ہی قوانین کی اور بائی لاز کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے. سر سی ڈی اے کے اوپر جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہمارے پاس بڑا طویل ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ ان کی نالائکیوں کی اور سست روی کی جو لسٹ ہے ہمارے پاس وہ بڑی طویل ہے. ایک اور جو درپیش مسئلہ ہے وہ ہے انڈسٹریل زون کا, اور آپ کے والد صاحب بھی ایک دور کے اندر اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے. اس وقت سے لے کے اب تک ان سالوں کے اندر, ان دہائیوں کے اندر اسلام آباد کا نیا انڈسٹریل زون
جو ہے وہ ڈیزگنیٹ نہیں ہو سکا, اور جو موجودہ انڈسٹریل زون ہے اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سی ڈی آپ انڈسٹریز کو سزا دینا چاہتا ہے یا آپ لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر میں تقریباً پچھلے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلے 10 چیئرمین سی ڈی اے گزرے, اسلام آباد چیمبر کے ہر پریزیڈنٹ نے جا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اسلام آباد میں ایک نئے انڈسٹریل اسٹیٹ کی ضرورت ہے. لیکن جب میٹنگز میں ہم بیٹھے ہوتے تھے, آئی واز ناٹ پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن وہاں پہ یہی بات آتی تھی کہ اسلام آباد میں جو کاسٹ آف لینڈ ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں انڈسٹری, اگر آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے تو آپ کو انڈسٹریل پلاٹس جو ہیں وہ کم قیمت پہ انڈسٹریلسٹ کو دینے پڑیں گے, تاکہ وہاں پہ ایک جاب کریشن بھی ہوتی ہے اور جو آپ کی اکانومی ہے اس کا پہیہ بھی چلتا ہے. اب سی ڈی اے کا مسئلہ یہ تھا کہ I-16 میں ہمارا ان کے ساتھ کافی حد تک ہم لوگ کلوز پہنچ گئے تھے کہ اس کو انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر کیا جائے گا, لیکن وہ جو ایک پلاٹ جو 6 کنال کا وہ دے رہے تھے اس وقت 10 کروڑ کا دے رہے تھے. تو مسئلہ یہ تھا کہ اتنی قیمت میں اگر کسی کی ضرورت یہ ہے کہ اس نے 4 پلاٹس لے کے فلاور کی انڈسٹری لگانی ہے, اسٹیل کی انڈسٹری لگانی ہے, تو وہ وائبل نہیں تھی. اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم پنڈی ڈویژن میں کسی جگہ پہ, اٹک میں, چکوال میں, یا جو بھی ہمارے آس پاس کے ایریاز ہیں وہاں پہ ہم لینڈ ایکوائر کرتے ہیں, سی ڈی اے لینڈ ایکوائر کرے اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کر ایک اسلام آباد انڈسٹریل پارک وہاں پہ بنائیں. اس کے لیے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس میں تھوڑی سی قانون سازی کی ضرورت ہے, لیکن دے آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ, اور سی ڈی اے بھی ولنگ ہے یہ کرنے کے لیے. اور ابھی ہم لوگ اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں کہ جو نیا ڈی آئی خان موٹر وے ہے اس کے اوپر ایک نیا اسلام آباد انڈسٹریل پارک بنایا جائے. اس کے اوپر جو ابھی کرنٹ چیئرمین سی ڈی اے جو نئے مینگل صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی. پنجاب کے منسٹر فار انڈسٹریز ہیں ایس ایم تنویر صاحب, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. گورنر پنجاب صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی, جہاں جہاں ریلیونٹ اتھارٹیز تھیں, ہم نے یہ بات اٹھائی اور دے آل ور کنونسڈ. اور اب ہم وی آر ہوپ فل کہ آگے آنے والے کچھ چیزوں میں دنوں میں ہمیں چیزیں ان شیپ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک بہت جلد خوشخبری سنیں گے کہ اسلام آباد کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو یہاں سے فیصل آباد جا رہے تھے, لاہور جا رہے تھے, ہتار جا رہے تھے, اب ان کو اسلام آباد سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر اسلام آباد شہر کے قریب وہ اپنی انڈسٹریز کو ریلوکیٹ بھی کر سکیں گے. کیونکہ اگر آپ I-9 I-10 کا دیکھیں تو وہاں پہ جو صرف ایک 5 کنال کا پلاٹ ہے وہ 40 سے 50 کروڑ کا ہو گیا. تو وہاں پہ تو کوئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی. ایون جنہوں نے انڈسٹریز لگائی بھی ہیں وہ بھی یا تو ان کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ویئر ہاؤسز میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو منسٹر فار انڈسٹریز ہیں مرتضیٰ صاحب, ان کو بھی چاہیے کہ اس میں اسلام آباد چیمبر کی ہیلپ کریں. اور ہمارے ملک کا جو گوئنگ فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں. اور اگر ہم انڈسٹریز کو بنائیں گے, اپنے بچوں کو انڈسٹری کے بارے میں اور ایکسپورٹ کے بارے میں پڑھائیں گے تو ہم ترقی کر سکیں گے. ادروائز ہم جتنا پیچھے رہ گئے ہوئے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچنے میں کافی دیر ہو جائے گی. سی ڈی اے کے ساتھ آپ کی جو ابھی گزشتہ میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں, کتنے آپ ہوپ فل ہیں نئی جو لیڈرشپ اس وقت ہے اور جو سی ڈی اے کے نئے چیئرمین ہیں ان کے پاس جتنی آپ کا انٹریکشن ہے, ہاؤ ایگر آر دے ٹو پرسو آل دیز تھنگس؟ اس لیے کیونکہ صرف ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ وعدے تو تمام چیئرمین کر لیتے ہیں, ان کو وفا کرتے ہوئے وہ رہتے نہیں, ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سر بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کا جو سب سے ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے. انفارچونیٹلی اسلام آباد چیمبر کی ابھی تک چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ ایشوز کے اوپر ملاقات نہیں ہو سکی. ہم 1-2 دفعہ ان کے ساتھ میٹنگز کر چکے ہیں, لیکن جب ہم ایجنڈا بناتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹریڈ کا ایجنڈا ہے, یہ ہمارا انڈسٹری کا ایجنڈا ہے, انڈسٹری میں لوگوں کی لیزز ایکسپائر ہوئی ہیں, ہمارے ٹریڈ میں مارکیٹس میں پارکنگ پلازاز اور جو روڈز کی کارپیٹنگ, اس کے علاوہ ٹوائلٹس کا ایشوز ہے, جب بھی ہماری یہ میٹنگ ہوئی تو انفارچونیٹلی کسی نہ کسی وجہ سے وہ میٹنگ پوسٹپون ہو جاتی تھی. اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ اب چیئرمین سی ڈی اے صاحب ہمیں خود بلائیں گے کہ آپ آئیں اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور جو آپ کے شہر کے ایشوز ہیں وہ آ کے ہمیں بتائیں. کیونکہ ہم تو 2-3 دفعہ میٹنگ کی کوشش کر چکے اور اس کے بعد وہ میٹنگ پوسٹپون ہوگی انفورسین ریزنز کی وجہ سے. ایک دفعہ بھارا کہو کا وہ جو بن رہا انسیڈنٹ ہو گیا, اس طرح کے 2-3 انسیڈنٹس ہوئے. لیکن وی کین انڈرسٹینڈ, دیکھیں ہم نے اپنے چیمبر کے اور بزنس کمیونٹی کے ممبرس کو بلایا ہوا تھا, وہ بھی اپنے کچھ ایشوز لے کے آئے تھے.
تو ہمیں بڑا اچھا نہیں لگا. تو اب وی آر ویٹنگ کہ جب چیئرمین سی ڈی اے صاحب فری ہوں گے تو ہمیں بلائیں گے تو ہم اپنے مسائل ان کے پاس لے کے جائیں تاکہ ان کے گوش گزار کر سکیں. بختیاری صاحب، میں تو آپ کے ادارے کے ساتھ بھی بہت عرصے سے اسلام آباد چیمبر کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں، اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بھی، جس کو ہم عمومی طور پہ کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں. جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا خیال ہے سی ڈی اے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے اوپر زیادہ ہے، اور جو ایشوز ہیں اور جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر نہ وہ توجہ دیتے ہیں نہ وہ دینا چاہتے ہیں. سر دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف ہم سی ڈی اے کو ٹیگ کر دیں کہ سی ڈی اے میں بہت زیادہ کرپشن ہے، تو میرا یہ خیال ہے کرپشن پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے. تو ہمیں سی ڈی اے کو اتنا زیادہ ایز اے بلیک شیپ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لوگ کام بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. آپ ون ونڈو پہ چلے جائیں، جس طریقے سے ان کی فائلز پڑی ہوئی ہیں، خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کا سارا ریکارڈ جل جائے گا. اسی طرح سے جو ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ ہے، اس کو اسلام آباد میں مزید کیمرے ایڈ کرنے چاہیے. اور یہ جو صبح صبح ہم یہاں پہ صفائی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اورنج کلر کی وہ انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اب ضرورت ہے کہ آپ نئی مشینری لے کے آئیں اور تاکہ آپ اسلام آباد کو بہتر طریقے سے صاف کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سی ڈی اے کا جو چیئرمین ہے، ایٹ لیسٹ وہ ایک دفعہ ایسا بندہ بھی آنا چاہیے جو سی ڈی اے کے جو ڈائریکٹرز ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو سی ڈی اے کے امپلائیز ہیں، وہ اوپر آ کے چیئرمین سی ڈی اے کی پوسٹ تک آئیں. تو وہ ان لوگوں کو جو سی ڈی اے کے مسائلز ہیں اور جو اسلام آباد کے شہریوں کے اور اسلام آباد کے مسائلز ہیں، اس سے وہ بخوبی بہتر طریقے سے آگاہ ہوتے ہیں. لیکن چلیں، یہ بھی اچھا ہے، انفارچونیٹلی باہر سے سی ڈی اے کے چیئرمین کی پوسٹنگز آ جاتی ہیں، اچھی بات ہے، آتی رہیں. 3 دفعہ اگر وہاں سے آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک دفعہ جو لوکل جو سی ڈی اے کے امپلائیز ہیں ان میں سے بھی ان کو بھی اوپر لے کے آنا چاہیے. بختیاری صاحب، ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. جب تک آپ جو کیریئر آفیسرز سی ڈی اے کے اپنے پرانے ملازمین ہیں ان کو اوپر آ کے چانس نہیں دیں گے، اپرچونٹی نہیں دیں گے کہ وہ شہر کو ٹھیک طریقے سے سنبھالیں، یہی معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں گے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اسلام آباد کی یہ بدقسمتی ہے کہ باہر سے جو بیوروکریٹس ہیں وہ آتے ہیں، شہر کے مزاج کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو ان کے سبارڈینیٹس ہیں وہ ان کو شاید صحیح ایجوکیٹ نہیں کرتے مسائل کے اوپر اور معاملات کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیلے کے اندر چلی جاتی ہیں. سر، اینی میسج دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو ٹو دا بزنس کمیونٹی اور ٹو دا چیئرمین سی ڈی اے فرام جو بزنس کمیونٹی ہے کہ وہ آلریڈی بہت زیادہ کرائسس سے گزر رہی ہے، اور ہمارا ملک بھی ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور سی ڈی اے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں فائر فائٹنگ کے اوپر بہت سارے لوگوں کو نوٹسز ایشو کیے گئے، اور ہم نے ریلیونٹ اتھارٹیز کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو بتایا کہ اگر ایک بلڈنگ 50 سال پرانی ہے اور آپ اس کے اوپر اتنا بڑا ایک گیلن پانی کا ٹینکی کا آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو بلڈنگ کلیپس کر جائے گی. ٹھیک ہے، جن جگہوں پہ نئی بلڈنگز ہیں وہاں پہ بن سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیز بنانی چاہیے. وی آر اوپن، اسلام آباد چیمبر از اوپن. ہم چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے میں ایک ممبر چیئرمین سی ڈی اے صاحب ایسے ڈیزگنیٹ کر دیں جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں تاکہ ہمارے مسائل ٹائملی حل ہو سکیں. اور ایسا پہلے لاشاری صاحب کے ٹائم میں ہوا ہے، ان کے مصطفین کاظمی صاحب ہوتے تھے اور وہ ہمارے کوآرڈینیٹر ہوتے تھے، اور ہمارے بزنس کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہوتے تھے ہم ان کے پاس لے کے جاتے تھے، چاہے وہ کسی بھی ڈائریکٹریٹ سے وابستہ ہو مسئلہ، اور وہ اس کو فوری طور پہ حل کرواتے تھے. بختیاری صاحب، تھینک یو سو ویری مچ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالنے کا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. جی ناظرین، یہ ہماری گفتگو رہی احسن ظفر بختیاری صاحب کے ساتھ. ہم موجود رہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اندر. اسلام آباد کی جو کمرشل نیلامی ہے کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے، جس کا ہم اکثر تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں، اس کا حوال آپ نے سنا. زمین بیچ رہے ہیں، خدارہ اس سے ملحقہ جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے. یہ صرف بزنس کمیونٹی کی نہیں، اسلام آباد کے شہریوں اور تمام سول سوسائٹی کی بھی آپ سے ریکویسٹ ہے. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. I'll see you after this break. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی واچ. جیسا کہ ابھی آپ نے احسن بختیاری صاحب کی ساری گفتگو دیکھی، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پش کر رہا ہے، ان سے گزارش کر رہا ہے
ٹائم اینڈ اگین کہ نمبر ایک تو ان کو انڈسٹریل ایریا علیحدہ کر کے دیا جائے, شہر سے اس کو باہر نکالا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد کے اندر کمرشل ایریاز اور پلازاز جو ہیں ان کی جو صورتحال ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے. سی ڈی ایس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے کیا نہیں جی, یہ آگے والے دنوں کے اندر پتہ لگے گا. وی ول سی واٹ ہیپنس. ابھی ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, وچ از ہاؤس آف دا ویک. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے صدف ہمارے لیے ہر ہفتے ایک نیا سے نیا گھر جو ہے وہ پیش کرتی ہیں. لیٹس سی واٹ شی ہیز دس ویک. السلام علیکم ناظرین, دس از می صدف فہیم اینڈ یو آر واچنگ پراپرٹی واچ وتھ ABN نیوز. جی ناظرین, تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 7 مرلے پر مشتمل بہت ہی خوبصورت 5 بیڈ روم ڈبل یونٹ ہاؤس. تمام گھر کے اندر وارم لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے. گھر کے مین گیٹ کی بات کی جائے تو آئرن روٹیٹنگ گیٹ لگایا گیا ہے. کار پورچ کے اندر آپ ایک بڑی گاڑی بآسانی کھڑی کر سکتے ہیں. کار پورچ کے اندر ہی آپ کو مین انٹرنس کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم کی انٹرنس بھی ملتی ہے. آئیے گھر کے اندر چلتے ہیں اور اس کا ڈیٹیل وزٹ کرتے ہیں. مین ڈور سے انٹر ہوتے ہی پاؤڈر روم اینڈ سٹیئرز, اور سامنے ٹی وی لاؤنج. گراؤنڈ فلور کے اوپر سیپریٹ کچن بنایا گیا ہے. کچن کے اندر سٹوو اور ہوڈ کے ساتھ ساتھ سٹوریج کیبنٹس کے اندر مرر کا استعمال کیا گیا ہے, جو کم سپیس کے اندر بھی کافی خوبصورت اور وائڈ لک دے رہے ہیں. ٹی وی لاؤنج کی بات کی جائے تو سمپل اور ڈیسنٹ سی میڈیا وال. چھت کے اوپر کافی خوبصورت سیلنگ کی گئی ہے. تمام گھر کے اندر وارم لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے. ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم, دونوں کو کافی بڑے سائز کے ڈور سے سیپریشن دی گئی ہے. ڈرائنگ روم کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت شینڈلیئر اور خوبصورت اور ڈیسنٹ بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن میں سیلنگ کا استعمال کیا گیا ہے, جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کافی بڑے سائز کی ونڈو بھی لگائی گئی ہے. گراؤنڈ فلور پہ آپ کو 2 بیڈ روم کی اکوموڈیشن دی گئی ہے. بیڈ روم کے اندر سٹوریج کے لیے کافی اچھی سپیس میں کیبنٹس دی گئی ہیں. بیڈ وال کو بھی کافی خوبصورتی سے ٹریٹ کیا گیا ہے. سیڑھیوں کے اوپر گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے. سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی فرسٹ فلور, جس کے اندر ٹی وی لاؤنج. یہاں بھی آپ کو میڈیا وال اور کافی ڈیسنٹ شینڈلیئرز اور لائٹس نظر آئیں گے. فرسٹ فلور پہ 3 بیڈ رومز ود اٹیچ واش روم اینڈ سٹوریج کیبنٹس. فرسٹ فلور پہ اوپن کچن بنایا گیا ہے. تمام بیڈ رومز کے اندر فریش ایئر اور لائٹ کے لیے کافی بڑے سائز کی ونڈوز بھی بنائی گئی ہیں.
جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ہاؤس آف دا ویک. آئی ہوپ یو لائک دا ہاؤس. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور نئے اور منفرد گھر کے ساتھ. دیکھتے رہیے پراپرٹی واچ. جی ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام کا سیگمنٹ ہاؤس آف دا ویک. رپورٹ آپ نے دیکھی کمرشل پلازاز کے حوالے سے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے پروگرام ختم کرنے سے پہلے جیسا کہ میں اپنے تمام ناظرین سے ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر دیے ہوئے جو ایڈریسز ہیں ان کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے ارد گرد ہونے والی جو بے ضابطگیاں ہیں جو irregularities ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر ایک کوئی مربوط رپورٹ بنا سکیں, اپنے ناظرین کو آگاہ کر سکیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. شب بخیر. ٹیک کیئر.